آج ہم پڑھیں گے رول نمبر 7۔ ناؤ یہ گولف رولز کی جو ہے نا، اس کو کہانی سمجھنا، یہ قانون مت سمجھنا، پھر یہ خشک لگے گا مضمون۔ کہانی سمجھے۔ ابھی تک ہم نے گولف کورس کے اوپر بات کی، اکوپمنٹ کے اوپر بات کی، راؤنڈ ہوتا ہے، پھر ہول کھیلنا ہوتا ہے، ٹی شاٹ لگ گئی، اب لگ گئی ٹی شاٹ، تو ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے ٹی شاٹ لگ گئی، بال ہوا میں گیا، پتہ نہیں 200 250 300 گز تک چلا گیا۔ اب رول ہمیں کیا کہتا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے؟ تو یہاں پہ رول نمبر 7 ہمیں کہتا ہے کہ شاٹ مارنے کے بعد بال کو ڈھونڈنا بھی تو ہے نا۔ تو رول 7.1 کہتا ہے فیئرلی سرچنگ فار بال، یعنی جائز طریقے سے انصاف کے ساتھ آپ اپنا بال جو ہے بغیر کوئی ایڈوانٹیج لیے، بغیر کوئی امپروومنٹ کیے آپ بال کو اپنا ڈھونڈے۔ ناؤ 7.1 میں یہ ذمہ داری رول پلیئر پہ ڈالتی ہے۔ پلیئر ذمہ دار ہے ہر شاٹ کے بعد اپنے بال کو ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کی شناخت کرے، آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ بال اس کا ہے، اور پھر مزید آگے وہ کھیلے، نہیں تو یہ رول کسی اور ڈائریکشن میں چلے جائیں گے۔ ناؤ 7.1 میں رول کہتا ہے کہ پلیئر مسٹ فائنڈ ہز بال، اپنے بال کو خود ڈھونڈے، اس کی شناخت کرے، اور اس شناخت کرنے کے لیے وہ کسی جھاڑی اگر رستے میں آ رہی ہے اس کو توڑ سکتا ہے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بال ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بال ہے پانی کو ہٹا سکتا ہے، پانی کے اوپر کوئی جھاگ ہے اس کو ہٹا سکتا ہے، گھاس کو تھوڑا بہت ہٹا سکتا ہے۔ یہ چیزیں وہ یعنی فیئرلی، یعنی انصاف کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ جسٹ کہ اپنے بال کو وہ شناخت کر لے۔ اسی جگہ پہ اگر اس نے یہ امپروومنٹ کی، یعنی اس چیز کو جو جائز ایک فیئرلی وہ اپنے بال کو ڈھونڈے کرنے کے لیے اس نے کوئی امپروومنٹ کی حالات کے اندر کہ جس سے اس کا سٹانس یا اس کا لا امپروو ہوا، تو یہ رول 7 سے 8 میں چلا جائے گا، اور 2 اسٹروک کی پینلٹی لگ جائے گی اس کو۔ اسی میں تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے جائز طریقے سے دیکھنا ہے اپنے بال کو، گھاس ہٹائی، بال کو دیکھا، آئیڈینٹیفائی کیا آپ کا بال ہے، گھاس کو واپس کر دے، ریکریٹ کریں اس سچویشن کو کہ جس میں آپ کا بال پڑا ہوا تھا، یہ رول کہتا ہے۔ اسی رول میں رول 7.1 میں 7.1 بی ہے، 7.1 بی میں کہتا ہے کہ جی اگر یہ بال ریت میں یا کیچڑ میں اس طرح کی سوائل، لوز سوائل میں پڑا ہوا ہے کہ جس میں بال دھس گیا ہے، تو آپ کو کیا ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ بال کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، ریت وغیرہ کو آپ ہٹا لیں، بال کو دیکھ لیں آپ ہی کا بال ہے، واپس رکھیں، ریکریٹ کریں، وہ مٹی وہ ریت اس کے اوپر واپس کریں۔ آپ کو رول یہ رعایت دیتا ہے کہ اس کا ٹاپ جو ہے وہ سفید آپ چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بال یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور آپ ایزیلی اس پر سٹروک بنا سکیں۔ تو یہ آ جاتا ہے رول نمبر 7 میں، یعنی چیدہ چیدہ کیا ہے رول نمبر 7 پہ مین کیا ہے، پلیئر مسٹ فائنڈ ہز بال اینڈ پلیئر مسٹ آئیڈینٹیفائی ہز بال۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رول 7.2۔ ابھی بال تو مل گیا بھائی، ہم نے ڈھونڈا، ریت سے ہٹائی، بال ہمیں مل گیا۔ 7.1 کے جو رول تھے وہ ہم نے اوبے کی اور دیکھ لیا۔ ابھی بال کو میں پڑا تو ہوا ہے لیکن میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا یہ میرا بال ہے کہ نہیں ہے، تو رول 7.2 میں وہ آ جاتا ہے کہ جی آئیڈینٹیفائی یور بال، یعنی ڈھونڈ لیا بال، اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی بیسیکلی 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی ٹی شاٹ مارتا ہے اور اس کا شاٹ ایک کھمبے کے قریب جا کے لینڈ کرتا ہے، یا ایک پرومیننٹ اکیلے درخت کے پاس لینڈ کرتا ہے، تو وہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہ جو بال نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا بال ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ لینڈ کیا تھا، وہیں پہ گرا تھا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ بال کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھنے کے بعد اس نے اس کے اوپر کوئی نشان لگایا تھا اپنا، جو ہم نے 6.3 میں پڑھا تھا کہ 6.3A میں کہ پلیئر مسٹ پٹ آئیڈینٹیفیکیشن مارک آن دا بال، تو اس نے وہ اپنا مارک دیکھا، نیلا پیلا جو بھی تھا، لال، وہ دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا بال ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اس نے نشان بھی نہیں لگایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں پرووی 1 سے کھیل رہا تھا 8 نمبر کے، اور وہ 8 نمبر پڑا ہے، اس نے کہا یہ میرا بال ہے۔ تو یہ 7.2 میں وہ کہتا ہے آئیڈینٹیفائنگ دا بال، بال کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ میرا بال ہے،
یعنی پراپرلی شاٹ مارنے سے پہلے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار درخت کے پاس ہی میرا بال گرا تھا، یا یہ 200 250 یا 300 کے مارکر کے پاس میرا بال گرا تھا اور وہ بال اس کو وہاں مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بال ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن رول تھوڑا آگے کہتے ہیں کہ نہیں، یو مسٹ آئیڈینٹیفائی یور بال کہ یہ آپ ہی کا ہے. تو آپ پہلی آپ کو سرکمسٹانسز سچویشن میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہاں گرا تھا، پھر آپ نے اس کو اپنے مارک سے آئیڈینٹیفائی کیا، مارک نہیں تھا تو آپ نے اس کا برانڈ جو ہے اس سے آئیڈینٹیفائی کیا، سیریکسن ہے، پرووی ہے، جو بھی ہے، آپ نے کہا یہ میرا بال ہے اور آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب ایسی سچویشن بھی اس کہانی میں آ جاتی ہے کہ بال کو میں نے ڈھونڈا، بال مجھے مل گیا، پڑا ہوا مل گیا، لیکن پڑا ایسے ہے کہ نہ میرا اس کے اوپر مارک نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے اس کا وہ جو لوگو ہے یا جو اس کا ٹریڈ مارک ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب میں کیا کروں؟ تو رول آپ کو ہیلپ کرتا ہے. رول 7.3 میں رول کہتا ہے مارک اینڈ لفٹنگ بال فار آئیڈینٹیفیکیشن. مارک میں نے اس لیے کہہ دیا کہ لازمی آپ نے بال کو مارک کرنا ہے بال کو اٹھانے سے پہلے. تو یہاں پہ رول 7.3 کہتے ہیں لفٹنگ بال فار آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی بال کو وہ اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بال ہے کہ نہیں، کیونکہ زمین پہ پڑے بال اس کو وہ شک میں ہے کہ یہ میرا بال ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ کو رول یہ بھی اجازت دیتا ہے 7.3 میں کہ اس کے پیچھے ٹی لگا دیں، مارک کر دیں، مارک کرنے کے بعد بال کو روٹیٹ کر لیں، گھما لیں اس کو، وہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ اس کو اوپر لے آئیں، آپ کا لوگو اگر لگا تھا اس کو اوپر لے آئیں. لیکن خیال رکھنا ہے کہ ایسی صورت میں اگر اس کو کیچڑ ویچڑ لگاتا ہے تو اس گھمانے میں آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے. یہاں پہ رول 7 میں بال کی آئیڈینٹیفیکیشن میں کلیننگ کسی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے. ہویور یہ ضرور اس میں کہا گیا ہے کہ کہیں ٹریڈ مارک پہ تھوڑا سا کوئی کیچڑ لگا ہے یا آپ نے جو اس پہ مارکنگ کی تھی وہ مٹی سے تھوڑا سا چھپا ہوا ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا، تو آپ تھوڑا سا اس کو ہٹا سکتے ہیں کہ یہ شور کر لیں کہ یہ میرا بال ہے، لیکن آپ بال کو صاف کسی صورت میں نہیں کر سکتے. رول 7.1 2 and 3 میں، یعنی پورے رول 7 میں آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے. تو آپ بال کو روٹیٹ کر کے اپنی تسری کریں یہ میرا بال ہے اور مارکر اٹھا لیں اینڈ دیٹس اٹ. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ مار کر لیں اور بال کو اٹھا لیں. لفٹنگ بال از الاؤڈ انڈر دس رول 7.3 میں. آپ بال کو اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں یہ میرا بال ہے اور اسی طرح واپس رکھ دیں جیسے اس کی ورٹیکل پوزیشن تھی. اگر اس کے اوپر کوئی کیچڑ یا کوئی چیز چمٹی ہوئی تھی تو اگر اوپر تھی تو وہ اوپر ہی رہے اور اس کو آپ واپس رکھیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ رانگ پلیس سے ہو جائے گا، 2 اسٹروک کی پینلٹی ہو جائے گی، تو بال کو آپ نے واپس رکھ دینا ہے. اسی کے اندر جو ہے یہ اگر اس میں آپ نے کوئی غلطی کی، کوئی امپروومنٹ کی غلطی کی یا کوئی ایسی کی تو سزا جو ہے وہ 2 اسٹروک کی ہے، تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مجھے بال مل ہی نہیں رہا، مجھے پتا ہے میرا بال یہاں گرا تھا لیکن مجھے مل ہی نہیں رہا، گھاس اونچی ہے اس میں بال ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بال پہ میرا پاؤں آ جائے یا جو ڈھونڈنے والا ہے اس کو ٹھوکر سے وہ ہل جائے. تو رول 7.4 میں آ جاتا ہے سرچنگ بال وائل سرچنگ، بال مووڈ وائل سرچنگ، یعنی بال جو ہے وہ ڈھونڈ جب آپ رہے تھے تو اس وقت یہ بال آپ کو مل گیا یا آپ کے پاؤں سے وہ ہل گیا، تو ایسی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہے، آپ اس بال کو اس جگہ واپس رکھ دیں جہاں سے وہ ہلا تھا. تو رول 7.4 میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر ڈھونڈتے وقت، ریممبر رول کہتے ہیں وائل سرچنگ کا مطلب ہے جب آپ نے اس کی تلاش شروع کر دی اور وہ بال کسی وجہ سے ہل گیا ہے سرچ کے دوران، تو کوئی پینلٹی نہیں ہے، اس بال کو اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیں اور ریکریٹ کر دیں وہ سچویشن جیسے وہ پڑا تھا. اگر وہ گھاس کے اندر تھا تو گھاس کے اندر کر دیں اس کو. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ یہ سوال آیا تھا ہمارے وقت میں، تو اس میں یہ تھا کہ پلیئر ابھی جا رہا ہے، اس نے کہا کہ ٹوین ٹری کے پاس میرا بال گرا ہے اور وہ ٹوین ٹری کی طرف جا رہا تھا. ہی تھاٹ اس کو کہ میرا بال ٹوین ٹری کے پاس ہے، مگر ابھی وہ اپروچ کر رہا تھا اس وقت وہاں جاتے ہوئے اور رستے میں اس کے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگی، اس نے کہا میرا بال تو یہ پڑا ہے. ناؤ دس از 9.4، دس از ناٹ وائل سرچنگ، کیونکہ ابھی اس نے سرچ شروع نہیں کی.
یہ پلیئر سے بال ہل گیا ہے تو اس نے اس کو واپس رکھنا ہے اور اس کو ایک اسٹروک لگ گئی، کیونکہ رول کہتا ہے وائل سرچنگ، تو جیسی سرچ شروع ہوتی ہے ایسی صورت میں اگر بال ہل گیا تو پلیئر کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہے اور وہ بال کو اس جگہ واپس رکھ لے۔ سو یوں رول نمبر 7 میں ہم نے پہلی شاٹ، تمام رولز میں گولف کورس کے بارے میں یہ اس کہانی میں سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے شاٹ لگائی، تو شاٹ لگانے کے بعد رول 7 میں ریپیٹ کرتا ہوں، رول 7 کہتا ہے یہ پلیئر کی ذمہ داری ہے کہ شاٹ مارنے کے بعد اپنا بال خود ڈھونڈے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اگر آئیڈینٹیفیکیشن کرتے وقت اس نے کوئی چیزیں ہلا ولا دی ہیں تو ریکریٹ کر دے سچویشن کو اور فیئرلی کرے، اپنی لائق کو اسٹانس کو امپروو نہ کرنے، ورنہ یہ رول 8 میں چلا جائے گا اور 2 اسٹروک کی پینلٹی آ جائے گی 8.1 میں۔ 8.1 ہم کل پرسوں پھر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اگر یہ بال آپ کو نظر آ گیا، سب کچھ ہو گیا، تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، واپس ادھر ہی رکھ دیں، اور اگر یہ سرچ کے دوران بال آپ سے ہل گیا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس بال کو واپس اسی جگہ رکھ دیں اور آپ کو کوئی اسٹروک نہیں ہے۔